بیٹھے آپ ساتھ میں آتا ہے نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم وأقوالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم و احسان ہوا کہ کریم آقا نے ہم سبوں کو تمام مصروفیات سے نکال کر جمعے کی نماز کے لیے یعنی ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد تک آنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی۔ معززین، ہم نے قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی ہے جس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم و زیادتیاں کر رکھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا رحیم ہے۔ معززین کرام، آج کے حالات میں ہم مسلمان کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں کس طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں، اور پورے عالم اسلام میں اگر نظر دوڑائی جائے، دیکھا جائے، مسلمان خستہ حال ہے، پستی کی طرف جھکا جا رہا ہے، گناہوں کے وزن کو، پوٹلی کو اپنے سروں پر اٹھائے لیے گلی کوچوں سڑکوں محلوں میں پھرتا ہے، حالانکہ ہماری شناخت اور پہچان دنیا کے اندر الگ طرح سے ہے، ہماری شناخت الگ طریقے سے ہوتی ہے، الگ طرح سے ہوتی ہے۔ ہم مسلمان، پاکیزگی کا نام ہے، طہارت کا نام ہے، صفائی کا نام ہے، اچھائی کا نام ہے، بہتری کا نام ہے،
عدل و انصاف کا نام ہے میرے دوستو، لیکن بالکل اس کا الٹ ہو گیا کہ ہم تو مسلمان ضرور ہے لیکن تمام گناہگاریوں میں ملوث ہو کر ہم نے اپنی آخرت و عاقبت کو تباہ کر ڈالا ہے۔ تو ابھی وقت باقی ہے کہ ہم سیدھے راستے کی طرف آئیں، صراط مستقیم پر گامزن ہو کر زندگی گزاریں، اپنا رب حق مالک حقیقی کو خوش کرنے کے لیے اس کی فرما برداری کریں اور حبیب کردگار تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چل کر اپنا رب کو راضی کریں۔ میرے دوستو، آج مسلمانوں نے شریعت مطہرہ کے تمام کاموں کو پڑے رکھ دیا، بالکل اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے جو طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، جو طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، جو طریقہ رسول کا طریقہ نہیں ہے، جو طریقہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، جو طریقہ تبع تابعین کا طریقہ نہیں ہے، وہ طریقہ جو اولیاء کرام کا طریقہ ہے، بزرگان دین کا طریقہ ہے، شریعت والا طریقہ، قرآن والا طریقہ راستہ، احادیث رسول علیہ السلام والا احکام مسلمانوں کی زندگی کے اندر قطعی طور سے نظر نہیں آتی۔ وہ چند گنے چنے لوگ جو اللہ سے فریاد کرتے رہتے ہیں، آہوزاری کرتے رہتے ہیں، راتوں کو رو رو کر رب کے سامنے معافی تلافی کرتے رہتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں، ان کی وجہ سے، ان حضرات کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ میرے دوستو، ابھی وقت باقی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر سیدھا راستہ اختیار کریں، اپنا رب کو راضی کر لیں اور نبی کے طریقے پہ چل کر زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تباہی اور بربادی ہماری مقدر بن جائے گی۔ میرے دوستو، آج مسلمان شکوہ کرتا پھرتا ہے، آج مسلمان اسلام کو ماننے والے نبی علیہ السلام کی امتیاں آج گریہ زاری کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیے گئے۔ اپنی پریشانیوں کا اظہار ہوتے ہوئے کرتا ہے، حالانکہ کبھی اپنی زندگی کو نہیں ٹٹولا، کبھی اپنے حالات پر غور و خوض نہیں کیا کہ یہ پریشانیاں میرے اوپر کیوں کرائی، ہم تباہ اور برباد کیوں ہو گئے، پریشانیاں میری مقدر کیوں بن گئی، کبھی اس پر غور نہیں کیا مسلمانوں نے۔ میرے دوستو، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنا رب کو ناراض کر دیا ہے، میرا رب ہم سے ناراض ہے، اس لیے یہ پریشانیوں میں مبتلا ہے ہم۔ یہ ظالم بادشاہ، یہ جو میرے اوپر مسلط ہے، طرح طرح کی ایذائیں پہنچا رہا ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ بلکہ وہ بندہ جو گناہوں پر رہ کر زندگی گزارتا ہے، حرام کاریاں کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، بدکاریاں کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، سود اور رشوت کھاتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، دین کو پاڑا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، شریعت کو پڑے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، میرے دوستو وہ بندہ بد نصیب ہوتا ہے۔ پریشانیاں کن کے اوپر آئیں گی؟ نیک آدمی کے اوپر، نمازی اور متقی پرہیزگار کے اوپر، اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے اوپر، نبی کے طریقے پہ چلنے والوں کے اوپر،
شریعت پر عمل کرنے والوں کے اوپر؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کسی طرح کی ایذائیں ان کو پہنچائی جاتی ہے، تو میرے دوستو ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے وہ آزمائشیں ان کے اوپر آتی ہے۔ ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ اگر کسی بد انسان پر، بدکار انسان پر، گنہگار انسان پر اگر کسی قسم کی مصیبت آ جائے تو اس کو عذاب کہا جاتا ہے، اس کو عذاب کہا جاتا ہے، قہر خداوندی کہا جاتا ہے، غضب خداوندی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نیک آدمی پر، اگر کسی نمازی پر، اگر کسی تقوی اور پرہیزگاری والے زندگی گزارنے والوں پر اگر مصیبت آ جائے تو اس کو آزمائش کہتے ہیں، اس کو امتحان کہتے ہیں۔ اس لیے کہ گزشتہ ماضی میں وہ حضرات جو خدا کے زیادہ قریب تھے، ان لوگوں پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام پیغمبر خدا تھے، اللہ کے دوست تھے، کن کن آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن کن آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جن کے سر سے لے کر پیر تک آڑے سے رب نے کٹوا دیا، پھر بھی انہوں نے کامیابی کی پوزیشن حاصل کی، اف تک زبان سے نہیں نکالا، وہ پیغمبر خدا تھے۔ حضور علیہ السلام محبوب رب العالمین ہے، شعب ابی طالب میں 3 سال تک قید و صعوبت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ تمام مظالم ڈھائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے صبر و استقامت کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ آپ نے ظلم کو برداشت کیا۔ وہ ایک امتحان ہے، اور تمام اولیاء یعنی اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں سب سے زیادہ آزمائشیں ان کے اوپر آتی ہے۔ اس کے بعد جو زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں یعنی صحابہ، ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد تبع تابعین، ان کے اوپر بھی آزمائشیں آئی۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، وہ حضرات جو نیکوکاری کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، جن حضرات کی زندگی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری تھی، اور ان حضرات کے تقوی پر قسمیں کھائی جا سکتی ہے، ان پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں آئی۔ تو کہنا مقصد یہ ہے، ان حضرات کی زندگی کو آپ دیکھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی زندگی کو دیکھیں، حضرت حضور الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ان کی زندگی کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ حضرت خواجہ برہان الدین جو سرزمین دکن سے تعلق رکھتے تھے، میرے دوستو ان کی سوانح عمری اور حالات زندگی کو پڑھیں کہ کن کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا۔ تو جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، نیکوکاری کی زندگی جن کی ہوتی ہے، اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آزمائش۔ اگر کسی بدکار انسان پر، نافرمانی کرنے والے پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو عذاب کہا جاتا ہے، خدا کا قہر کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاد کی حد ہو گئی، جہاد کی حد ہو گئی کہ وہ شخص بھی سمجھتا ہے کہ میرا امتحان ہے، نہیں، وہ عذاب، سزا ہے، وہ سزا ہے۔ جو شریعت سے ہٹ کر نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اس کی مصیبت کو سزا کہا جائے گا۔ قرآن مقدس نے فرق کہا، وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، بندہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ میرا رب میرے اوپر مصیبت ڈال دیا ہے، میرا رب میرے اوپر مصیبت ڈال دیا ہے، میرا رزق کم کر دیا ہے، میری ترقی کو روک دیا ہے، میرے کاروبار کو تباہ و برباد کر دیا ہے، میرے گھر کو تہس نہس کر دیا ہے، میرے بچے نافرمان، میری بیوی نافرمان۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب
مدذلہ العالی اپنے کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو بدکار انسان ہوتا ہے، جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے، جو حکم عدولی کرتا ہے اور قرآن و حدیث کے احکام کو پارا پارا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو سزا دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی نیکی کرے تو اس پر اجر کا وعدہ ہے، اگر کوئی بدکاری کرے اس پر رب نے سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، تو رب اپنے وعدے سے انحراف نہیں کرتا، منحرف نہیں ہوتا، رب کا وعدہ بھی رب کے شان کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے جو نیکی کرے گا اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ جو بدکاری کرے گا، حکم عدولی کرے گا، نافرمانی کرے گا، قرآن و حدیث سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، تو رب اس کو سزا دے گا۔ وہ سزا کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ کے شکل میں ہوتا ہے، کبھی دیوار کے گرنے کے شکل میں ہوتا ہے، کبھی بجلیوں کے آسمان سے گرنے کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی کرنٹ کے لگ جانے کی بنیاد کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی بیوی کے نافرمان کر دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں کہ وہ عمر جب اس کے اندر ضعف پیدا ہو جاتا ہے، رب اس کی بیوی کے اندر جوانی کی رمق کو برقرار رکھتا ہے، اور ان کی حیات میں ان کی بیوی اس طریقے سے نافرمانی کرتی ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کے نظروں کے سامنے بے حیائی کا اظہار کرتی ہے، کسی غیر محرم سے باتیں کرتی ہے، اس کے ساتھ وہ کام کرتی ہے جس سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت شوہر کے دل میں تکلیف پہنچتی ہے، شدت درد سے وہ موت پکارتا ہے، کہتا ہے اے رب یہ دل مجھے کیوں دکھایا، اس سے پہلے موت کیوں نہ دے دی، یہ بھی ایک سزا ہے۔ اور مولانا آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے اولاد کو نافرمان کر دیتے ہیں، اولاد کو نافرمان کر دیتے ہیں، ادب کے برخلاف زندگی گزارتا ہے۔ ماں باپ کا جو تعظیم ہونی چاہیے، جو ان کی عظمت ہونی چاہیے، جو ان کو وقار رب نے دیا ہے، جو عظمت رب نے دیا ہے، جو رتبہ اور مرتبہ، جو مقام رب نے ان کو دیا ہے، اس طریقے سے ان کے اولاد ان کے ساتھ سلوک نہیں کرتی ہے۔ نافرمان بدتمیزی کرنا والدین کے ساتھ، اس طریقے سے بھی رب سزا دیتا ہے۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں اس لیے بندوں کو چاہیے کہ رب کی نافرمانی نہ کرے، اور بندہ کیا سوچتا ہے، نہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی بیٹے کی پرورش میں، بچے کی پرورش میں، بیٹے کی پرورش میں، اس لیے یہ ہو رہا ہے۔ نہیں، رب ذلیل کر دینا چاہتا ہے تم کو، دنیا کے سامنے رسوا کر دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ رب نے جس کام کے لیے تم کو پیدا کیا تھا، جس مقصد سے پیدا کیا تھا، وہ کام تم نے نہیں کیا، بلکہ وہ کام جس سے رب نے منع فرمایا تھا، رب کے پیغمبر نے منع فرمایا تھا، اس کام کو تم نے اختیار کیا اور رب کے احکام کو توڑا، اس لیے رب دنیا کے اندر تم کو توڑ دے گا۔ وہ توڑنے کی شکل و صورت کیا ہے؟ بیوی کو نافرمان بنا دینا، اولاد کو نافرمان بنا دینا، کہ قوم کے سامنے، سماج کے سامنے، معاشرے کے سامنے، محلے والوں کے سامنے، علاقے والوں کے سامنے تم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے میرے دوستو، گناہوں کا راستہ چھوڑو، نیکی والا راستہ اختیار کرو، رسول والا طریقہ اختیار کرو، راستہ اختیار کرو، پیغمبروں والا طریقہ میں فلاح ہے، اس میں بہبودی ہے، اس میں کامیابی ہے، اس میں کامیرانی ہے، اس میں قلبی سکون و اطمینان میسر ہوتا ہے۔ وہ طریقہ اختیار کرو کہ رب اپنا بنا لے۔ پھر جب دیکھنا، جب تم اس راستے کو اختیار کرو گے، رب جب اپنا بنا لے گا، دل کے اندر ایک سکون پیدا کرے گا، دلی اعتبار سے ہمیشہ مطمئن رہو گے۔ اگر کوئی حوادث آ جائے، کسی طرح کے حادثے پیش آ جائے، معلوم ہو جائے کہ آسمان زمین پر گرنے والا ہے، زمین پر زلزلے آنے والے ہیں اور آگ بھڑکنے والی ہے، اب تباہی بربادی مچ گئی ہے، لیکن پھر بھی دل میں اطمینان رہے گا کہ نہیں، ہم نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے جس سے رب نے روکا تھا لیکن ہم نے اس کو کیا ہے، نہیں ہم نے ایسے کام نہیں کیے ہیں، یہ اطمینان رہے گا، میرا رب مجھ سے راضی ہی ہوگا، اس لیے کہ ہم نے نیکیاں کیے ہیں، ہم نے اچھے کام کیے ہیں، ہم نے خیر کے کام کیے ہیں، ہم نے دعوت الی الخیر کا کام کیا ہے، ہم نے ہمیشہ شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس لیے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، گھبراہٹ نہیں ہوگی۔
دہشت پیدا نہیں ہوگی، دل کے اندر وحشت نہیں آئے گی۔ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کس پر ہوتا ہے؟ نیک بندے، اچھے بندے پر، محبوب بندے پر، جس نے صراط مستقیم کو اختیار کیا ہے۔ تو میرے عزیز محترم دوستو، بھائیوں، میں والہانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو ارحم الراحمین میرا رب ہے، کریم آقا ہے، اس کے طرف لوٹ جائے، پلٹ آئے۔ خدا کی قسم اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، جو اس وقت حال جو چل رہا ہے حالات حاضرہ میں، جس کی وجہ سے دل میں دکھن اور چبھن محسوس ہوتی ہے، چیخیں نکلتی ہے، جن کے بچے کرتے ہیں، جن کی بیویوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، جن کے بچوں کے اوڑھنیاں کھینچی جاتی ہے، اور جن کے گھروں کو جلایا جاتا ہے، ان کی آہیں جو نکلتی ہے، ان کی سسکیاں جو نکلتی ہے، ان کے آہ و زاری کو دیکھ کر، ان کے رونے کی آوازوں کو سن کر چٹانیں بھی رو پڑتا ہے۔ اور میرے دوستو، اس چیز کو ہم اپنے اندر محسوس کریں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، میرا بھی نمبر آنے والا ہے۔ اس لیے یہ عذاب جو کسی اور کے اوپر ہو رہا ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم سے پہلے بھی مسلمان موجود تھے، وہ بہت کم تعداد میں تھے، لیکن وہ عزت سے زندگی گزار گئے۔ کیوں؟ ان حضرات کی زندگی میں نیکیاں تھیں، وہ طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے، شریعت کو اپنائے ہوئے تھے، ان کا غلبہ تھا، غلبہ تھا، دنیا میں بھی انہوں نے تشہیر حاصل کی، شہرت حاصل کی۔ آج ان لوگوں کے بارے میں تاریخ شاہد ہے، شہادت پیش کرتی ہے کہ وہ حضرات زمانے میں معزز تھے، محترم تھے، ان کی شخصیت منبر و محراب میں بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی رسول پر ایمان لایا ہے، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، قرآنی تعلیمات کو جانتے ہیں، لیکن وہ جاذبیت، وہ کیفیت آج کے مسلمانوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اپنی ایمانی حرارت کو کیوں کھو دیا ہے؟ اپنی اسلامی جذبے کو کیوں کھو دیا ہے؟ میرے دوستو، نہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو پہچانو، اے نبی کے ماننے والوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا دل میں جھانکو کہ ہم کون ہیں، میری شخصیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، ہم کو کیا عزت دی ہے رب نے، ذرا اس کو پہچانو اور سیدھے راستے کی طرف پلٹ آؤ، ورنہ آنے والی نسلوں کے لیے اتہاس میں، تاریخ میں الگ طریقے سے میرا نام درج کیا جائے گا۔ وہ لوگ کہیں گے ہمارے طریقے کو طریقہ بنائیں گے، اور ہمارے چلنے کو اپنا چلنا بنائیں گے، ہمارے نقش کو اپنا نقش بنائیں گے، اور اگر ہم نے اسی طریقے سے زندگی گزاری تو پھر ہماری آنے والی نسلیں اپنے گناہوں کو ہی شریعت سمجھ بیٹھے گا، گناہگاری کو شریعت سمجھ بیٹھے گا، اسی کو احکام خداوندی سمجھ بیٹھے گا۔ نہیں میرے دوستو، اگر ہم طریقے کے مطابق چلیں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ ہم نے ندامت اور معافی کے عنوان پر بیان شروع کیا ہے، الحمدللہ اسی عنوان پر گفتگو شروع ہی سے ہو رہی ہے، تو ابھی تمہید ہی پر گفتگو وقت ہو گیا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ آپ حضرات کے سامنے عفو سے متعلق کچھ واقعہ پیش کریں گے کہ کچھ گنہگاروں کو رب نے کیسے معاف کیا۔ جس طرح کہ ہم سوچتے ہیں، بہت لوگ یہ بولتے ہیں، کچھ سمجھنے کے لیے آتے ہیں، مولوی صاحب ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت نافرمانیاں کی ہیں، کیا اب رب مجھے معاف بھی کرے گا؟ اب ہماری کہاں معافی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہرگز ایسا نہیں سوچا۔ رب نے قرآن میں کہا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اپنے نبی سے خطاب کرتے ہیں، اپنے نبی کو کہتے ہیں، اے نبی، اے میرے محبوب،
آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم زیادتیاں کر رکھی ہیں، یعنی گناہ کر رکھا ہے، گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت کے قریب کر لیا۔ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ اللہ کی رحمت سے اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کس کو؟ جو معافی مانگے گا تہ دل سے، اے اللہ ہم نے زنا کر لیا ہے، معاف کر دے، نافرمانی کر لی اور کبھی نہیں کروں گا، آئندہ کبھی نہیں کروں گا، اس وقت سے میرے علم میں نہیں تھا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ جس وقت میں گناہ کر رہا تھا اور گناہوں کی لذت سے لطف اندوز ہو رہا تھا تو مجھے دیکھ رہا تھا۔ ہم نہایت ہی بے شرم انسان ہے کہ اپنے مالک کے سامنے ہم نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ اے میرے پروردگار تو مجھے معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ایسے بندے کو رب چھوڑ دے گا؟ نہیں، معاف کر دے گا۔ میں دو باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معاف کر دے گا جب کوئی بندہ بدکاری یا کوئی جرم کرنے کے بعد تہہ دل سے رب کے سامنے بیٹھ کر رب کو حاضر و ناظر سوچ کر اور یہ جان کر میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بالکل سامنے، جس طرح گناہ کیا تھا اس وقت دیکھا تھا اسی طرح اب بھی دیکھ رہا ہے جب میں توبہ کر رہا ہوں، اور ہاتھ کو دراز کر کے تہہ دل سے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ معافی مانگتا ہے، ایسا جیسے کہ آئینہ سامنے میں رکھا ہوا ہو اور اپنے گناہوں کو آئینے میں دیکھ رہا ہے، وہ ایسا سوچتے ہوئے جو بندہ رب سے معافی مانگتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور فرشتے کو حکم، جب وہ بندہ معافی مانگ کر اپنے ہاتھ کو نیچے کرنے لگتا ہے تو رب کہتا ہے اپنے فرشتے سے، اے میرے فرشتے دیکھو میرے اس بندے کو، گناہ کیا، جرم کیا ضرور، لیکن دیکھو معافی کس طرح کے ساتھ مانگ رہا ہے، اس لیے ہم نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ تو بتلاؤ یہ میرا حق تھا کہ نہیں؟ میرے شان کے مطابق اس کو معاف کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ فرشتے کہتے ہیں بے شک معاف کر دینا چاہیے، اس لیے ہم نے، تم گواہ رہو، ہم نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب وہ بندہ ہاتھ کو نیچے کرنے لگتا ہے رب کہتا ہے اے میرے بندے تمہارا فرض تھا کہ تم نے جرم کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی، لیکن اب میرے طرف سے بھی ایک انعام لیتا جا۔ فرشتے کو کہتے ہیں کہ میرے اس بندے کا نام جہنمیوں کے فہرست سے کاٹ کر نکال کر جنتیوں کے فہرست میں درج کر دے، اس لیے کہ جب انہوں نے معافی مانگی تو اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے، تو جنتیوں کی فہرست میں نام لکھ دینا یہ ایک اکرام کا اعلان ہے۔ تو بتلائیے توبہ کرنے کے کتنے فائدے؟ اب بندہ یہ سوچ لے میری گناہ معافی نہیں ہو سکتی، یہ بتلائیے عقل مندی ہے یا بے وقوفی؟ جب قرآن کہتا ہے، جب رب کہتا ہے وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہم اپنے بندے کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جرائم و کرائم کی وجہ سے ان کو سزا دیتے ہیں، لیکن ان کے گناہوں کو بہت درگزر کرنے کے بعد جب وہ بندہ حق کر دیتا ہے وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ویعفو عن کثیر، عفو کرتے ہیں ہم، عفو کرتے ہیں عن کثیر، بہت سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس بندے کا نظر انداز کرتے ہیں، لیکن جب وہ حد کر دیتا ہے، حدود سے پار کر جاتا ہے، اس وقت پھر ہم اس کو اپنا گرفت میں لے لیتے ہیں، پکڑ میں لے لیتے ہیں۔ تو رب ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر بہت کرم کرتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی میں سوچیں ہم کتنے گنہگار ہیں، لیکن پھر بھی رحم کرتا ہے کہ نہیں رب؟ رزق دیتا ہے کہ نہیں رب؟ جو اتنا بڑا کریم آقا ہو اگر ہم اس کی نافرمانی کریں تو میرے دوستوں میں یہ کہتا ہوں آج اس منبر سے بیٹھ کر کہ مجھ سے زیادہ بے وفا اور بدتمیز اور نالائق شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کہ جو اتنا بڑا کریم ہے
پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کر اس کو پکڑ رہے ہیں جو کسی وقت بھی ہمارے خون کے پیاسے ہیں، میری گردنیں کاٹ سکتا ہے۔ اگر ہم رب کے سامنے سجدہ کریں، رب سے توبہ معافی مانگے تو کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے سامعین یہاں موجود ہیں سب کے سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اپنا رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ اے اللہ ہم سبوں کے آج کے آمین کو قبول کر اور ہم سبوں کو اپنا محبوب بندوں میں شامل فرما اور اپنے نیکوکار بندوں کی خدمت گزاری کی توفیق دے اور نیکوکاری کے راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ دعوت الی الخیر، دعوت و تبلیغ، اپنے بھائیوں پر محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق دے۔ نمازی بنا، متقی بنا، ہم سبوں کو پرہیزگار بنا، حرام کاموں سے بچا اور نیکوکاری کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو ہوگی، کوشش کیجیے جلدی السلام خیریت اچھا ٹھیک ہے